جو گویم من مسلمانم بلفظم، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام ہمیں ماں کی گود سے مل گیا ہے۔ ہمارے اسلام میں اور بلال کے اسلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو اس طرح کی فضا میں بیٹھ کر اسلام کی باتیں کرتے ہیں، کھانے کھا کر ناشتے کر کے آئے ہیں، جا کر ناشتے کریں گے، طرح طرح کے کھانے ہمارے لیے حاضر ہیں، ہر فروٹ حاضر ہے۔ کبھی یہ تندور ٹھنڈا نہیں ہوا، ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے۔ ہمارے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئے، ہمارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شام ہو جائے اور کھانا میز پر نہ آئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، جو مقصود کائنات ہیں، جو خلاصہ کائنات ہیں۔ وہ شکم مبارک پر دو دو پتھر باندھا کرتے تھے، اور مجاہدین جب جہاد کے لیے جاتے تو ایک ایک کھجور تقسیم کی جاتی اور ساتھ ہی اعلان ہو جاتا اسی پر قناعت کرنی ہے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کون سی نعمت ہے جو ہمارے دسترس سے باہر ہے؟ ہم فروٹ دیکھتے ہیں دکانوں پر، ریڑھیوں پر، حیران ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! سبزی دیکھو، ڈرائی فروٹ دیکھو، دکھ رہا ہے، کھا رہے ہیں اور ساتھ مہنگائی کا رونا بھی رو رہے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سکون ہے، باہر نکلتے ہیں سکون کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور ایک وہ بھی وقت تھا کہ دار ارقم میں میرے نبی کے پاس ایک کلمہ پڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نہیں رہ سکتا، تو چلا جا، جب سنے کہ دین غالب آ گیا ہے اس وقت میرے پاس آ۔ یہ باتیں ہم سننا چاہتے ہیں؟ ابو ذر غفاری مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور حضور تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں حالات معلوم ہے کہ میں نے حضور کا نام لیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حرم میں 3 دن گزار دیے صرف آب زمزم پر، اور ڈرتے ہیں کس سے پوچھوں۔ 3 دنوں کے بعد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو ذر غفاری سے ملاقات کی، فرمایا تو اجنبی محسوس ہوتا ہے اور میں تجھے 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تو مکہ میں کس غرض سے آیا ہے؟ صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال کا ذکر تو آپ سنتے رہتے ہو نا، یہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہونے والے صحابی ہیں۔ ابو ذر غفاری تاجدار فقر، تو ابو ذر غفاری فرمانے لگے، اگر آپ میرے ساتھ عہد کریں کہ میری بات راز رکھیں گے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خوف طاری ہے، اس لیے کہ مکے کا ہر شخص سانپ اور بچھو والا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کے ترکش میں ظلم کے جتنے تیر ہیں سب چلائے جا رہے ہیں، اور ظلم کا جو بھی انداز ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ بات کرو، کیونکہ یہ خاندانی فرد ہے، ہاشمی جوان ہے، نبی نے اس کو اپنا بھائی بنایا ہے، یہ اسد اللہ الغالب ہے، یہ شیر خدا ہے، اور ڈرو نہیں، کہہ دو مشکل کشا ہے۔ اگر کسی ملا کو یہ لفظ سمجھ نہیں آتا، میں حاضر ہوں، میں سمجھاؤں گا کہ مشکل کشا کا کیا معنی ہے۔
آپ کا یہ رضاکار حاضر ہے، رضاکاری کے درجے ہیں. میں خواجہ نظام کا ادنا چاکر ہوں، وہ مجھے قبول کر لے کہ میرے در کا پہرہ دار ہے، میرے لیے فخر والی بات ہے. ابو ذر غفاری نے کہا میں تو سنا ہے مکے میں ایک نوجوان نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، دین نیا لے کر آیا ہے، میں بڑا گندا ہوں، شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہوں، فسق و فجور میری زندگی کا امتیازی نشان ہے، میں پاک ہونے کے لیے آیا ہوں. میرے دوست یہ کلمہ شغل کے طور پر نہیں، یہ کلمہ انسان کے وجود کو، ظاہر کو، باطن کو پاک کرنے والا ہے. اگر اس نے پاک نہیں کیا تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے، کسی سے پڑھنا چاہیے. یہ میری بات یاد ہے، کلمہ پڑھو لیکن کسی سے پڑھو. اللہ اکبر. جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا میں تو یہ پتہ بتاتا ہوں، لے کر چلتا ہوں، لیکن ایک بات خیال رکھنا، میرے ساتھ نہ چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، فاصلہ رکھ کے چلنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نووارد علی کے ساتھ جا رہا ہے. وہ سمجھ جائے گا وہ ادھر ہی جا رہا ہے. چشم تصور میں ذرا لاؤ نا وہ منظر. اور فرمایا اگر مجھے کہیں خطرہ محسوس ہو گیا تو میں پیشاب کے بہانے ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤں گا، رکنا نہیں، تم چلتے رہنا. اللہ اکبر. وہ نبی جو گن گن کر کلمے پڑھا رہا تھا، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے. یاد رکھ ہجرت سے پہلے جب عمر فاروق مسلمان ہوئے، یہ 6 نبوت میں مسلمان ہوئے، یعنی حضور کو اعلان فرمائے ہوئے 2 3 4 5 6 سال ہو چکے ہیں، اور یہ 40واں فرد ہے. 6 سال میں صرف 40 آدمی، اور ان میں 2 شیر ہیں، ایک حضرت حمزہ اور ایک عمر. قد نہ حمزہ کا چھوٹا ہے نہ عمر کا چھوٹا ہے، وہ بھی کدابر ہے، یہ بھی کدابر ہے. میرے نبی کو حمزہ پر بھی ناز ہے، عمر پر بھی ناز ہے. حمزہ اللہ کی مشیت سے آئے، عمر کو رسول اللہ نے مانگ لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس گھر میں پہنچ گئے جہاں سرکار تشریف فرما سے، جسے دار ارقم کہتے ہیں. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ابو ذر غفاری نے جب سیاہ زلفیں دیکھی ہوں گی، چمتا رخ انور دیکھا ہوگا، حسن کا پیکر دیکھا ہوگا، کیا گزری ہوگی. نہیں سمجھ سکتے. خدا کا محبوب ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. درود پاک پڑھ لو. اللہ اکبر. بس میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی. اللہ کرے ہم بھی اپنے دین کو سمجھ جائیں. میرے دوست یہ دین صرف نماز، ٹوپی کا، مسواک کا، شلوار اونچی کر لینے کا نماز نہیں، داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں. یہ پورا نظام زندگی ہے. پیدا ہونے سے لے کر قبر کے تک پورا نظام ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. ہمیں ہر جگہ رسول اللہ سے اور اللہ سے پوچھ کر قدم رکھنا ہوگا. خوشی کا موقع ہے تو کیسا، غمی آ گئی تو کیسی،
بچہ پیدا ہوا، نام رکھنا ہے، اس کو کیسے؟ ہاں بات آ گئی ذہن میں۔ اللہ نے ایک کے گھر ایک مہمان بھیج دیا، بس اس کے بعد وہ رسول اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اب حضور کی سنتیں شروع ہو گئی۔ اس بچے کو سب سے پہلے غسل دینا ہے، رب نے نہیں حکم دیا کہ بچے کو غسل دو، قرآن میں کہیں ذکر نہیں، یہ حضور کی سنت شروع ہو گئی۔ میں جو میلاد منا رہا ہوں، دنیا کے کسی عالم کو کہو اس کو بدعت ثابت کرے، یہ رسول اللہ کی سنت میں منا رہا ہوں، میں ساتھ دین بھی سمجھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ حدیث آپ سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے، پاک کرو۔ آج کل ٹشو کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں، صاف ہونا اور ہے، پاک ہونا اور ہے۔ اجازت ہو میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ کپڑے کی بھی دو صفتیں ہیں، ایک صفت ہے صاف ہونا، آپ نے ماشاءاللہ سب نے صاف ستھرا لباس پہنا، کہیں داغ دھبا نہیں ہے، یہ تو ہے صاف۔ ایک ہے کپڑے کا پاک ہونا، سمجھے نا؟ قرآن نے حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر، صاف کا حکم نہیں دیا۔ ایک محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں لیکن صاف نہیں، نماز پڑھے بالکل ٹھیک ہے، لیکن کپڑا صاف ہے، پریس ہوا ہے، پاک نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ طہارت دو قسم کی ہے، ایک باطنی ایک ظاہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے، ایک درہم جو ہے وہ حرام کی کمائی ہے، 9 درہم حلال کی کمائی ہے۔ فرمایا کوئی بھی نماز اس کپڑے کے ساتھ نہیں ادا، حالانکہ جو حلال ہے وہ بھی تو زیادہ ہے، حرام تھوڑا ہے۔ ایک قطرہ گندا اگر دودھ کے ٹپ میں گر جائے سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب ہمارے گھروں میں واشنگ مشینیں آ گئی، مشینی دور ہے، گھر کے سارے کپڑے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، نمازیوں کے بھی، غیر نمازیوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، پاک ہے ناپاک ہے، اور بٹن دبا دیا جاتا ہے۔ وہ کپڑے صاف تو ہو جاتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے۔ جو کپڑا ناپاک ہے، نجس ہے، اسے نجاست لگ گئی ہے، اس کپڑے کو علیحدہ دھونا چاہیے اور اس کی پہلے نجاست کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کو دھو کر نچوڑے، وہ نچوڑے جس کا وہ کپڑا ہے یا اس کی طاقت والا آدمی نچوڑے، پھر دھوئے، پھر نچوڑے، آخری قطرہ نکل جائے، پھر دھوئے، پھر نچوڑے، 3 دفعہ نچوڑے گا تب کپڑا پاک ہوگا۔ اور اگر اس قسم کا کپڑا ہے، جیسے یہ مصلی ہے مثلا، یہ بڑی دری ہے، قالین ہے، ناپاک ہو گئی، بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو کیسے دھوئیں گے؟ اس کو تو نچوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ دوستو یہ دین کی باتیں سمجھنے والی ہیں، اور آپ پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں اس بات کی۔ یہ مصلی ہے، اس کو دھوئیں اور نجاست کو صاف کریں، خوب پانی ڈالیں، دھوپ میں ڈال دیں، یہ خشک ہو جائے، پھر دھوئیں، پھر دھوپ میں ڈال دیں، پھر خشک ہو جائے، پھر دھوئیں، 3 مرتبہ دھو کر خشک کرو تب پاک ہوگا۔ قالین کو، دری کو، بڑی دری کو، اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا۔ تو کپڑا پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، سبحان اللہ۔
آئیے حدیث پاک جو میں نے پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ارشاد فرمائے۔ پہلا ارشاد کیا ہے؟ حضور اپنا ذکر خود فرما رہے ہیں، اس سے بہتر اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے کمال اسلوب بدل بدل کر ذکر فرمایا ہے، کبھی صراحتاً، کبھی اشارتاً۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو طٰہٰ، سورت شروع ہو رہی ہے نا، طٰہٰ 2 حرف ہے۔ ہم اردو میں توئے کہیں گے، کالی توا کہیں گے، وہ ہا کہتے ہیں، ہم ہے کہتے ہیں، کہتے لاہوری ہے۔ 2 حرف ملے تو کیا بن گیا؟ تاج بن گیا۔ طٰہٰ اس کا نام ہے۔ یہ سورت شروع ہونے سے پہلے اب رب نے ذکر تو کر دیا، یاسین، یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہو تو حضور نے فرمایا یہ میرا نام ہے۔ طٰہٰ بھی حضور کا اسم مبارک ہے، یاسین بھی حضور کا اسم گرامی ہے۔ لیکن امام جعفر صادق نے اس کا تجزیہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ مرکب لفظ ہے، یا الگ ہے، سین الگ ہے۔ یا حرف ندا ہے جس کا معنی اے، اور سین کا معنی ہے سید البشر۔ یاسین کہہ کر رب نے نبی کی تعریف کی ہے، فرمایا سارے بشر ہیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب بشر ہیں، تو میرے حبیب سید البشر۔ آئی سمجھ بات؟ اب طٰہٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے جو حروف ہے نا، ان کے عدد نکالو۔ جس طرح بسم اللہ کے عدد آپ 700 کچھ 86 کہتے ہیں، کچھ 787 کہتے ہیں۔ شاہ کریم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مجدد ہیں، دہلی میں ان کا مزار ہے، قلعہ کے بالکل سامنے۔ مجھے اس مزار پر بہت دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی بڑی بڑی اعلیٰ کتابیں ہیں، ایک مالا بدھ ہے آپ کی کتاب، خیر وہ ذکر نہیں کرتا۔ آپ نے بسم اللہ کے عدد 787 بتائے، ویسے عام 786 ہوتے ہیں۔ یہ اعداد نکالتے ہیں نا، تو طٰہٰ کے عدد نکالو تو 14 بنتے ہیں۔ علماء نے اس سے اشارہ لیا ہے کہ اللہ پاک نے طٰہٰ کہہ کر اپنے حبیب کو 14ویں کا چاند فرمایا ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں سرکار آپ فرماتے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب آدم اور آدم کی ساری اولاد میدان محشر میں جمع ہوگی، سب کی سیادت کا تاج میرے سر پر سجایا جائے گا، میں سید ہوں گا۔ سید یہ عربی کا لفظ ہے، ہم جس معنی میں استعمال کرتے ہیں نا کہ آل رسول کو سید کہتے ہیں، آل عرب اس معنی میں نہیں استعمال کرتے۔ حضرت عمر حضرت بلال کو سید کہہ کر بلاتے تھے، حالانکہ وہ سید نہیں ہے، آل رسول تو نہیں ہے، سید سردار کے معنی۔ ہمارے ہاں یہ لفظ آل رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سید کا کیا معنی ہے؟ قاضی شفا رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے السید الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، سید اس کو کہتے ہیں کہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس جائیں، جی یہ حاجت ہے میری، یہ اس کو آسان کر دو۔ سمجھ گئے؟ اب آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام آدم کی اولاد میں سے سید ہوں گا، اس کا معنی یہ بن گیا کہ معاشر کے میدان میں ساری انسانیت کی مدد کرنے والا فقط میں ہوں، سب میرے پاس آئیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں صراحتاً آپ کا ارشاد ہے
یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی حتیٰ کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے پاس آئیں گے، میرے پیارے میری بھی شفاعت کرو۔ اور نبی کو کیا شفاعت کی ضرورت ہے؟ درجے کی بلندی کے لیے۔ ایک شفاعت ہے گناہوں سے بخشوانا، ایک شفاعت ہے درجات کی بلندی کے لیے، اور جنت میں حضور الگ شفاعت فرمائیں گے، اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ معاشر کے میدان میں شفاعت ہوگی، بخشا جائے بخشا جائے بخشا جائے، یہ بھی چلا جائے یہ بھی چلا جائے، اس سے بھی نہیں پوچھتے، اس سے بھی نبی بخشوا رہا ہے۔ اور جب سب جنت میں چلے جائیں گے پھر لوگ جنتی حضور کے دروازے پر جائیں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائے، ہمیں اوپر کی منزل ملے۔ سبحان اللہ۔ اس دن دنیا میں نہیں دیکھا، اس دن سیدہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کریم کی اماں جان حضرت آمنہ اپنے فرزند کی شان دیکھیں گے۔ فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن کا کس لیے ذکر فرمایا؟ اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اول من ینشق عنہ القبر، قیامت کے دن قبریں کھلیں گی۔ کبھی سورت پڑھو نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زلزلہ آئے گا، زلزلہ، زمین پر زلزلہ، شدید زلزلہ، حتیٰ کہ زمین میں جو دفینے ہیں انسان یا اس کے علاوہ سب کو زمین باہر نکال پھینکے گی۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی فرمائی یومئذ تحدث اخبارها، زمین بول بول کر ہر آدمی کے بارے کہے گی یا اللہ اس نے مجھ پر فلاں نیک کام کیا ہے، اس نے مجھ پر فلاں گناہ کیا ہے۔ انسان انکار نہیں کر سکے گا، زمین گواہی دے رہی ہے۔ اور زمین کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی طرف پیغام بھیجوں گا، اس سے میں یہ علم عطا کروں گا، ان سب لوگوں کی جو تاریخ ہسٹری ہے ساری کھول کر بیان کر۔ اس پر بھی نظر ہونی چاہیے، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے سب سے پہلے میری قبر انور شک ہوگی، حالانکہ آدم علیہ السلام کی پہلے ہونی چاہیے۔ وہ ہزاروں سال ہو گئے وہ قبر میں، ان کی اولاد قبر میں، نوح علیہ السلام، ان کی امت، لیکن نہیں، اولیت جو ہے وہ حضور کے لیے خاص ہے۔ جہاں بھی کوئی اول ہوگا وہ حضور ہی ہوں گے۔ آپ فرماتے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں، اور سب سے پہلے حضور کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی بتا دیا ہے سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، قبر انور، قبر اطہر، اور پھر میرے ساتھ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابھی دفن ہونا ہے انہوں نے، ان کی جگہ باقی ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے حضور کے پہلو میں۔ پھر ہم انتظار کریں گے جنت البقیع والوں کا، پھر وہ اٹھیں گے۔ یہ مدینہ پاک کا پاکیزہ مزار قبرستان ہے۔ 10,000 صحابہ نجوم الاہتداء جا آرام فرمائے۔ حضور فرماتے پھر ہم مکے کے قبرستان والوں کا انتظار کریں گے، وہ آئے ہمارے ساتھ ملے اور ہم معاشر کے میدان کی طرف چلیں جو شام کے ملک میں ہوگا۔ یہ ساری خبریں میرے نبی دے کر گئے اور سب سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور غیب کسے کہتے ہو؟
غیب کس سے کہتے ہو؟ آپ فرمایا سب سے پہلے میری قبر اندر شک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَأَوَّلُ شَافٍ، قیامت میں اللہ تعالیٰ عام حکم دیں گے، کرو شفا۔ یہاں میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، اگر آپ یاد رکھ سکے تو۔ یہ جو دینی ہمارے علماء ہیں نا، ہماری نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی کیوں؟ اس لیے یا جس وجہ سے نہیں، اب میں کیا بتاؤں۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے۔ اپنی انگلیوں پر یاد رکھو، گنو، سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، اس کے بعد علماء شفاعت کریں گے، اس کے بعد شہداء شفاعت کریں گے، جن کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں۔ شہید کا بڑا درجہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جس نے میرے دین کی حفاظت کی ہے وہ شہید سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ علماء کا مقام ہے، لیکن وہ علماء نہیں جن کے پاس تکفیری مشینیں ہیں، جو ہر وقت توپے چلا رہے، فلانا بے ایمان، فلانا دوزخی، فلانا دار اسلام سے خارج۔ نہیں، عالم با عمل، اللہ سے ڈرنے والا، خوف و خشیت والا، زندگی رب کی رضا میں گزارنے والا اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے والا۔ اور فرمایا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، ان سب سے پہلے بس میری ہی شفاعت قبول ہے۔ عام پیارے، اور اس شفاعت کی بھی پوری حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی وہ بھی بیان ہوگی۔ ویسے علماء سے آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن بعض باتیں بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، حدیث بھی بیان کروں گا، اور پہلے کر بھی چکا ہوں، اور اس کے بعد اجازت۔ یہ بات بڑی مزے کی ہے۔ کون سا مزہ آپ کو پسند آتا ہے؟ اللہ پاک یہ ذوق دے دے کہ دین کی بات ہم ذوق کے ساتھ سنیں۔ اللہ اللہ، قبر میں اسی کے بارے پوچھا جائے گا بس، اور کوئی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، کوئی انٹرویو زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا۔ اللہ، دین اور اللہ کا رسول، یہ تین سوال یاد رکھو۔ لیکن جس کا ایمان قوی ہوگا وہ جواب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اے لطف اٹھانے، کھانے کے بعد سویٹ ڈش ہوتی ہے نا، یہ سویٹ ڈش کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، لطف آ جاتا ہے۔ آپ فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کے گھر جاؤں گا۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہاں ہے اس کا گھر؟ کسی کو کوئی خبر نہیں، نبیوں کو پتہ نہیں، لیکن جو پہلے دیکھ آئے ہیں نا، پہلے جو دیکھ آئے ہیں، دکھایا اس لیے کہ اس دن آپ کا آنا آسان ہو جائے، آپ کو راستہ معلوم ہو۔ فرمایا میں سب سے پہلے اللہ کے گھر جاؤں گا، اور پھر جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو میں اس کو سجدہ کروں گا۔ سجدے کی بھی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک وہ سجدہ ہے جو یہاں نماز میں اپنی مسجد میں کرتے ہو، ایک وہ سجدہ ہے جو کعبے کو دیکھ کر کرتے ہو۔ سجدہ کا فرق ہے نا۔ جب میں اللہ کا دیدار کروں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں، دست بستہ اپنے رب کو بہت سجدے کیا کرو۔ میری درخواست ہے، رب کو بہت سجدے کیے کرو، نماز کے علاوہ کیے کرو۔ آج جب سنت پڑھ کر آپ بیٹھتے ہیں اور نماز کا بھی انتظار ہے، سجدے کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اغثنی یا غیاث المستغیث، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ پڑھو، رب کو پکارو، رب پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا تو میرا رب کہے گا پیارے سجدے سے اٹھو، جو مانگتے ہو مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین۔